We welcome you to our beloved channel, Qasasul Noor. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کے اس بدلتے ہوئے رنگ و روپ میں انسان جتنی ترقی کرتا جاتا ہے اتنا ہی دل کے سکون سے دور ہوتا جاتا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر جب وہ مڑ کر پیچھے دیکھتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ جوانی کی چمک، طاقت، صحت اور وقت سب آہستہ آہستہ ہاتھ سے نکل چکے ہیں۔ بڑھاپا قریب آتا ہے، جسم کمزور پڑ جاتا ہے، لیکن دل اب بھی چاہتا ہے کہ کاش ماضی کے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو جائے، کاش رب تعالیٰ کی مغفرت شامل حال ہو جائے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ احساس دراصل ایمان کی علامت ہے۔ جب انسان اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے، توبہ کے دروازے کی طرف رخ کرتا ہے تو وہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ بڑھاپے کا زمانہ وہ وقت ہے جب دنیا کی رونقیں مدھم پڑ جاتی ہیں، جسم کی طاقت جواب دیتی ہے مگر روح کی آنکھ کھلنے لگتی ہے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب بندہ اپنے رب کے قریب ہونا چاہتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں کلمات مغفرت انسان کے لیے بخشش کا دروازہ بن جاتے ہیں۔ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر لمحے، ہر قول میں توبہ و استغفار کی خوشبو ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے پیارے بندے تھے، جن کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف تھے، مگر پھر بھی دن میں 70 سے زائد بار استغفار فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ تو معصوم ہیں، آپ کیوں اتنا استغفار کرتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ وہی استغفار ہے جو دلوں کو نرم کرتا ہے، روح کو پاک کرتا ہے اور انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت ہمیں رزق کی تنگی ہے، کیا کریں؟ آپ نے فرمایا، استغفار کرو۔ دوسرے نے کہا، میری زمین بنجر ہے، بارش نہیں ہوتی، فرمایا استغفار کرو۔ تیسرے نے کہا، اولاد نہیں ہوتی، فرمایا استغفار کرو۔ لوگوں نے پوچھا، آپ ہر سوال کا ایک ہی جواب کیوں دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، قرآن کہتا ہے کہ جو شخص اپنے رب سے مغفرت مانگتا ہے، اللہ آسمان سے بارشیں برساتا ہے، مال و اولاد میں برکت دیتا ہے اور باغوں کو سرسبز کرتا ہے۔ یعنی استغفار صرف زبان کی تسبیح نہیں، یہ پوری زندگی کی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑھاپے کی عمر کے قریب پہنچے تو آپ کے الفاظ میں مزید نرمی اور خشوع آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی بات کرتے تو اکثر فرماتے، اے لوگو، اپنے رب سے مغفرت مانگو، اس کی طرف پلٹو، کیونکہ میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ یہی وہ پیغام ہے جو ہمیں بڑھاپے میں یاد رکھنا چاہیے۔ زندگی کی شام جب قریب ہو تو دل کو اپنے رب سے جوڑ لینا چاہیے۔ وہ رب جو بخشنے والا ہے، سننے والا ہے اور اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ بڑھاپے میں استغفار کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ انسان نے ایک لمبی عمر دیکھی ہوتی ہے۔ اس عمر میں خوشی کے لمحات بھی ہوتے ہیں، غفلت کے بھی اور گناہوں کے بھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے چاہتا ہے کہ وہ پلٹ آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بڑھاپے میں اللہ کو یاد کرے،
اللہ اس کے گناہ بخش دیتا ہے جیسے ماں اپنے بچے کی غلطی معاف کر دیتی ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ بڑھاپے میں توبہ اور استغفار اللہ کی خاص رحمت کا دروازہ ہے۔ آئیے اب ہم وہ کلمات جانتے ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ انہیں ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ ہیں وہ بابرکت الفاظ: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یعنی میں اس اللہ سے معافی مانگتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو ہمیشہ زندہ ہے، قائم و دائم ہے، اور میں اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ کلمات پڑھے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ میدان جنگ سے بھاگ جانے جیسے ہی کیوں نہ ہوں۔ میرے پیارے سننے والوں، یہ کلمات محض الفاظ نہیں بلکہ روح کی صفائی ہے، انہیں دل سے ادا کریں، آنکھوں میں ندامت کے آنسو لائیں، دل میں یقین رکھیں کہ میرا رب سنے گا کیونکہ وہ سنتا ہے۔ ہر صبح جب آنکھ کھلے تو سب سے پہلے یہی کلمات زبان پر لائیں، ہر رات سونے سے پہلے اپنے گناہوں کا حساب کریں اور یہ الفاظ دہرائیں۔ دیکھنا چند دنوں میں دل کی دنیا بدل جائے گی، روح کو ایک نئی روشنی محسوس ہوگی اور دل مطمئن ہو جائے گا۔ اب آخر میں دل کی گہرائیوں سے ایک دعا کرتے ہیں تاکہ یہ کلمات ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائیں۔ اے میرے رب، تو ہی ہمارا خالق، رازق اور مالک ہے، ہم تیرے بندے ہیں، تیری مخلوق ہیں، ہم سے جو خطائیں ہوئیں، جو کوتاہیاں سرزد ہوئیں تو اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہماری جوانی کی لغزشیں، ہماری غفلتیں اور بڑھاپے کی کمزوریاں سب پر اپنی رحمت کی چادر ڈال دے، ہمیں ایمان پر زندگی دے اور ایمان پر ہی موت عطا فرما۔ اے کریم، ہمارے والدین، ہماری اولاد، ہمارے گھرانوں کو اپنی رحمتوں سے بھر دے، جن کے دل غموں سے بھرے ہیں انہیں سکون دے، جن کے جسم بیماریوں سے کمزور ہیں انہیں شفا عطا فرما، جن کے پاس کچھ نہیں ان کے رزق میں برکت دے، اور اے اللہ، جب ہماری آنکھیں بند ہوں تو ہمارا آخری کلمہ تیرا نام ہو، ہمارا آخری سانسیں تیری رضا میں ہوں، ہمارا آخری سانس تیری رضا میں ہو اور ہماری آخری منزل جنت الفردوس ہو۔ یا رب العالمین، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو بڑھاپے میں عزت، ایمان، سکون اور مغفرت عطا فرماتا ہے۔ ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد رکھ، ہماری زبانوں پر ہمیشہ یہ کلمات جاری رکھ: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اے رب، ہم تیری طرف لوٹ آئے، ہم تیری ہی پناہ میں، ہم تیری ہی رحمت کے طلبگار ہیں، ہمیں وہ دن دکھا جب تو ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔